شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس ہجرت کے 26ویں سال شعبان کے مہینے میں بمطابق مئی 647 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام ام البنین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آنکھ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں کھولی۔ حضرت عباس ایک نہایت ہی بہادر باہمت اور سچے مسلمان تھے۔ آپ نے جنگ صفین میں ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ لڑی۔ صفین اس جنگ کا تیسرا اور آخری حصہ مانا جاتا ہے جسے پہلا فتنہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کا جنگی لباس زیب تن کیا اور اپنے دشمن فوج کے کئی سپاہی مارے۔ اس وقت تک دشمن فوج آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تصور کر رہی تھی، لیکن جب حضرت علی میدان میں تشریف فرما ہوئے تو دشمن کے لشکر کے سبھی سپاہی آپ کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ جب علی یہاں ہیں تو یہ کون ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عباس کو ان الفاظ سے متعارف کروایا، یہ عباس ہیں، بنو ہاشم کا چاند۔ حضرت غازی عباس نے جنگ لڑی اور فتح یاب ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ غازی کسی بھی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ملک کی طرف سے جنگ لڑے اور وہ شہید بھی نہ ہو۔ حضرت غازی عباس کو جنگی تربیت اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا انداز تلوار بازی اپنے والد محترم سے ملتا جلتا تھا اور اکثر دشمن آپ کو علی ہی سمجھ بیٹھتے تھے۔ آپ کی جنگ کے میدان میں جرأت اور شجاعت کو بیان کرتے وقت اکثر تاریخ دان آپ کو شیر کے لقب سے نوازتے ہیں، کیونکہ آپ بڑے ہی نڈر، بے خوف اور بہادری کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہی اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو جنگ کی تربیت دی۔ ان کے علاوہ آپ نے حضرت علی اکبر جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں انہیں، اور حضرت قاسم، اون اور محمد کو بھی جنگی مہارتوں کی تربیت دی۔ آپ کی ہمت اور جرأت کی جھلک حضرت علی اکبر میں دکھائی دیتی تھی۔ حضرت غازی عباس نے میدان کربلا میں بھی بڑی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن آپ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کے گھوڑے کا نام عکاب تھا۔ یہ گھوڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی استعمال کیا۔ 60 ہجری بمطابق 680 عیسوی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ اپنے ایک چھوٹے سے لشکر اور اپنے اہل خانہ سمیت کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ کوفہ کے راستے میں ہی تھے کہ آپ کو روک لیا گیا اور آپ کو کوفہ جانے کے بجائے کربلا جانے کو کہا گیا۔ آپ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ آپ کے خیمے کو گھیر لیا گیا اور آپ کو دریائے فرات سے منقطع کر دیا گیا تاکہ آپ اور آپ کا لشکر پانی نہ حاصل کر سکے۔ خیمے میں جو پانی موجود تھا وہ 7 محرم الحرام تک ختم ہو گیا۔ چونکہ حضرت عباس لشکر کے سب سے عظیم سپہ سالار تھے، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ بچوں کا پیاس سے برا حال تھا۔ دریائے فرات پر یزیدی لشکر قابض تھا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ اور لشکر کو پانی نہ مل سکے۔ حضرت عباس کی بہادری اور جرأت اور حوصلے کی مہارت کی بنا پر آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اکیلے ہی دریائے فرات تک جائیں اور خیموں تک پانی لائیں گے اور دشمن کا اکیلے سامنا کریں گے، کیونکہ آپ دشمنوں سے بالکل بے خوف تھے۔ تاہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر بھی آپ کو اپنی حفاظت کرنے کی تاکید کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابھی دشمنوں سے لڑنا مت اور صرف پانی لے کر خیموں میں واپس آ جانا۔ چنانچہ
حضرت غازی عباس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے میں موجود بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے چل دیے۔ حضرت سکینہ اپنے چچا حضرت عباس سے بہت مانوس تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ صرف ان کے چچا عباس ہی ایسے ہیں جو ان کے لیے پانی لے کر آ سکتے ہیں، اور حضرت عباس بھی اپنی پھول سی بھتیجی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ خود بھی پیاسے تھے۔ جب آپ خیمے سے باہر نکلے اور میدان کربلا میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس صرف ایک نیزہ اور ایک مشک تھی جس میں پانی بھر کر لانا تھا۔ آپ کو میدان جنگ میں سپہ سالاری کی کمان دی گئی تھی کیونکہ آپ بہت بہادر تھے۔ اسی سبب آپ کو کماندار بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ دریا فرات پر پہنچے اپنے مشکیز میں پانی بھرنا شروع کر دیا، تاہم آپ نے خود ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ آپ کے ذہن میں صرف اپنی بھتیجی سکینہ کی پیاس تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اکیلے ہی اتنی بہادری کے ساتھ ہزاروں دشمنوں کے بیچ آپ دریائے فرات پر پہنچ گئے، اور خوف نے ذرا بھی آپ کو نہ سہمایا۔ پورا دریائے فرات آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ شدید پیاس ہوتے ہوئے بھی آپ نے خود پانی نہ پیا، اور مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد آپ واپسی کے لیے خیموں کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ پر پیچھے سے وار کیا گیا اور آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ اس کے بعد ایک اور پیچھے کی جانب سے حملہ ہوا اور آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ پانی کے مشکیزے کو اپنے منہ سے اٹھائے تیزی سے خیمے کی جانب بڑھتے رہے کہ بچوں کو پانی مل سکے، لیکن یزید کے سپاہیوں نے آپ پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ ایک ظالم تیر سیدھا آپ کی ٹانگ میں لگا جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ دوسرا تیر مشکیزے میں لگا اور پانی زمین پر گر کر بہہ گیا۔ جیسے ہی مشکیزہ گرا، یزیدی سپاہیوں میں سے ایک نے ایک تیر مارا جو سیدھا آ کر آپ کی آنکھ میں لگا۔ ایک دشمن سپاہی نے آپ کے سر پر وار کیا۔ چونکہ آپ کے دونوں ہاتھ شہید ہو چکے تھے لہٰذا آپ سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ گرتے ہوئے آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کو پکارتے ہوئے کہا، اے بھائی، اور آپ منہ کے بل زمین پر گر گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ یہ ایک عظیم نقصان ثابت ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے۔ یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب آپ سے 3 دن کے پیاسے بچوں کی پیاس نہ دیکھی گئی اور آپ اکیلے پانی لینے چلے گئے۔ تاہم آپ کامیاب لوٹ رہے تھے، لیکن کمزور دشمن نے پیچھے سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کو دریائے فرات کے قریب شہید کیا گیا تھا، اور آپ کا مزار بھی اسی مقام پر ہے جہاں میدان کربلا عراق میں آپ اپنے گھوڑے سے گرے تھے۔ اسی مقام پر آپ کی قبر ہے، اور یہیں پر آپ کا مزار تعمیر کیا گیا ہے، جہاں لاکھوں مسلمان ہر سال خاص کر محرم الحرام کے پہلے 10 ایام میں زیارت کے لیے آتے ہیں اور آپ کے طفیل اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں۔ بہادری، جرت اور وفا کی آپ ایسی مثال ہیں جو قیامت تک قائم رہے گی۔ آپ پر لاکھوں کروڑوں سلام۔